عید کے دن وادی سون میں قیامت خیز منظر، اچھالہ موڑ پر دو تیز رفتار موٹر سائیکلوں کے درمیان ہولناک ترین تصادم، دو افراد موقع پر ہی جاں بحق اور نوجوان کی تیز رفتاری لاپرواہی نے ہنستے کھیلتے گھرانوں کی عید کی خوشی عمر بھر کے ماتم میں بدل دی۔ جوان بیٹی کی اچانک موت بوڑھے باپ کے لیے ناقابل تلافی صدمہ اور زندگی کا روگ بن گئی۔ عید الاضحیٰ کا مبارک دن جہاں پورے ملک اور خصوصاً وادی سون میں خوشی اور اپنوں سے ملنے کا پیغام لے کر آیا، وہی اس کے سر خوشاب روڈ پر واقع اچھالہ موڑ کے قریب دو گھرانوں پر عید کے دن ہی قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ لرزہ خیز اور انتہائی افسوسناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب اچھالہ موڑ سے نوشہرہ والی سائیڈ کی خطرناک چڑھائی چڑھتے ہوئے دو تیز رفتار موٹر سائیکلیں اندھے موڑ پر آمنے سامنے آئیں اور حد سے زیادہ تیز رفتاری کے باعث سیکنڈوں میں آپس میں خوفناک حد تک ٹکرا گئیں۔ تصادم اس قدر شدید اور ہلا دینے والا تھا کہ دونوں موٹر سائیکلوں پر سوار دو افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، جبکہ ان کے ساتھ موجود دیگر ساتھی شدید ترین زخمی ہوئے، جس کے بعد عید کا ہنستا کھیلتا ماحول اچانک چیخ و پکار اور کہرام میں تبدیل ہو گیا۔ موصولہ سرکاری دستاویزات اور خاندانی ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی پہلی موٹر سائیکل پر سوڈی چوالی سے نوشہرہ کی طرف جانے والے دو افراد سوار تھے، جس میں سوار 60 سالہ بزرگ فوزی عبد الرحمان و صالحہ محمد یعنی عبد الرحمان لوہار جسم پر لگنے والی شدید چوٹوں کے باعث موقع پر ہی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ مرحوم کا تعلق ایک معروف ڈرائیور فیملی سے تھا اور وہ 40 سے لاہور روٹ پر چلنے والی لاہور ٹائمز گاڑی کے ڈرائیور شیر زمان اور استاد زمان کے سگے بھائی تھے۔ اس موٹر سائیکل پر ان کے ہمراہ سوار ان کا 14 سالہ بھتیجا محمد ارسلان و شیر زمان بھی شدید زخمی ہوا، جسے فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ دوسری موٹر سائیکل پر نوشہرہ سے خوشاب کی طرف جانے والے نوجوان سوار تھے، جس کی قیادت وادی سون کے گاؤں مردوال سے تعلق رکھنے والا 22 سالہ نوجوان ندیم یعنی محمد ندیم گلشیری اول سکندر حیات آوان کر رہا تھا، جو سر اور جسم کے اوزار ٹوٹنے کے باعث موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ندیم نوشہرہ کی ایک مقامی فارمیسی پر کام کرتا تھا اور عید کے دن اپنے کسی دوست کو لینے کے لیے بائک پر انتہائی تیز رفتاری سے جا رہا تھا کہ اچھالہ موڑ کی چڑھائی اور تنگ سڑک پر موٹر سائیکل بظاہر اس کے کنٹرول سے یکسر باہر ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ خوفناک تصادم ہوا۔ اس حادثے میں ندیم کا جوان ساتھی 18 سالہ علی احمد ولد عبد الرشید بھی شدید زخمی ہوا ہے، جو ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ مرحوم ندیم کے حوالے سے عبرتناک اور دل دہلا دینے والے حقائق بھی سامنے آئے ہیں کہ اس کی مختصر زندگی میں پہلے بھی 3 بڑے اور خطرناک حادثات پیش آ چکے ہیں۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک گہرے کنویں میں گر گیا تھا، لیکن اللہ نے معجزاتی طور پر اس کی جان بچائی۔ دوسری بار بائک حادثے کا شکار ہوا جس میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور تیسری بار ایک اور ایکسیڈنٹ میں اس کا جبڑ اور بازو ٹوٹ گیا۔ افسوس کہ ماضی کے ان پیدر پہ حادثات اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اشاروں سے سبق نہ سیکھنے اور عید کے دن حد سے زیادہ سپیڈ رکھنے کی وجہ سے یہ چوتھا روڈ ایکسیڈنٹ اس کے لیے آخری اور جان لیوا ثابت ہوا، جہاں موقع پر ہی اس کی دونوں ٹانگیں، بازو اور دماغ میں شدید اندرونی چوٹ آنے کی وجہ سے وہ فوری دم توڑ گیا، جو اس کے بوڑھے باپ سکندر حیات کے لیے ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان اور صدمہ ہے جس کا درد وہ زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ یہ المناک واقعہ اچھالہ موڑ کی مخصوص جغرافیائی بناوٹ اور سڑک کی حالت کے لحاظ سے بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ روڈ پاک فضائیہ کس کیسر بیس کے لیے ایک اہم ترین اور حساس اسٹریٹجک راستہ ہے، جہاں ہیوی ٹریفک اور بسیں مسلسل چلتی ہیں۔ اچھالہ موڑ ایک شدید اندھا موڑ ہے جہاں چڑھائی اور تیز ڈھلوان ہونے کی وجہ سے سامنے سے آنے والی گاڑیاں آخری سیکنڈ تک دکھائی نہیں دیتی، اور حفاظتی بارڈ یا رفتار کم کرنے والے واضح سائن بورڈز کی کمی کے باعث یہاں ذرا سی لاپرواہی موت کا پروانہ بن جاتی ہے۔ عید کے دنوں میں نوجوانوں میں بائک تیز چلانے، ون ویلنگ کرنے اور ہیلمٹ نہ پہننے کا جو جنون سوار ہوتا ہے، یہ حادثہ اسی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان نوجوانوں نے اچھے معیار کا ہیلمٹ پہنا ہوتا اور ہر موڑ و چوک پر سپیڈ بالکل سلو کر کے ہارن کا استعمال کیا ہوتا تو شاید سر پر لگنے والی جان لیوا چوٹوں سے بچاؤ ممکن ہو جاتا۔ خدا را تمام بائک چلانے والے نوجوان اور ان کے والدین سے گزارش ہے کہ ان روز کے حادثات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سچی توبہ کریں اور سبق سیکھیں۔ موٹر سائیکل چلاتے وقت سپیڈ ہمیشہ قابو میں رکھیں اور ہیلمٹ کو فیشن یا پولیس کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے لازمی پہنیں۔ والدین اپنے بچوں کو بڑی مشکلوں، ارمانوں اور خون پسینے کی کمائی سے پالتے ہیں، اس لیے چند منٹوں کے جوش و لاپرواہی کے چکر میں اپنے بوڑھے والدین کا بڑھاپے کا واحد سہارا مت چھینیں، کیونکہ جوان بیٹی کا جنازہ اٹھانا کائنات کا سب سے بھاری بوجھ ہے۔ اللہ پاک دونوں مرحومین محمد ندیم گلشیر اور فوزی عبد الرحمان لوہار کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف کر کے انہیں جوار رحمت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لواحقین کو یہ قیامت کے صدمہ برداشت کرنے کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے۔